خلافت اور ملوکیت کا فرق۔ اس سے پہلے ان صفحات میں ہم تفصیل کے ساتھ یہ بیان کر چکے ہیں کہ خلافت کس طرح کن مراحل سے گزری ہوئی آخر کار ملوکیت میں تبدیل ہوئی۔ اس رودات کے مطالعے سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں کا خلافت راشدہ جیسے بے نظیر مثالی نظام کی نعمت سے محروم ہو جانا کوئی اتفاقی حادثہ نہ تھا جو اچانک بلا سبب رونما ہو گیا ہو، بلکہ اس کے کچھ اسباب تھے اور وہ بتدریج امت کو دھکیلتے ہوئے خلافت سے ملوکیت کی طرف لے گئے۔ اس المناک تغیر کے دوران میں جتنے مراحل پیش آئے ان میں سے ہر مرحلے پر اس کو روکنے کے امکانات موجود تھے، مگر امت کی اور در حقیقت پوری نوع انسانی کی یہ بدقسمتی تھی کہ تغیر کے اسباب بہت زیادہ طاقتور ثابت ہوئے، حتیٰ کہ ان امکانات میں سے کسی ایک کا فائدہ بھی نہ اٹھایا جا سکا۔ اب ہمیں اس سوال پر بحث کرنی ہے کہ خلافت اور ملوکیت کے درمیان مولانا نے کہا کہ یہ اتفاقی حادثہ نہ تھا، یعنی خلافت ملوکیت میں جب تبدیل ہوئی تو یہ اچانک نہیں ہوا۔ آپ سمجھیے یہ میٹھا زہر جو پروسا ہے مولانا نے، گویا یہ منصوبہ بند تھا۔ آج ایک ندوی جو ہے انہی باتوں کی تشریح کر رہا ہے، اصل میں بہت دور تک جو پہنچ رہا ہے وہ انہی باتوں کی تشریح ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتفاقی حادثہ نہ، مطلب ایسا نہیں تھا کہ کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے اور ان حالات میں پھر یزید کی ولی عہدی ہو گئی، ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ منصوبہ بند تھا۔ اب یہ الفاظ تو مولانا کے نہیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ گویا ایک منصوبہ بند تھا جو دیر سے چلا آ رہا تھا اور دھیرے دھیرے اپنی جڑیں مضبوط کر رہا تھا۔ تاریخ کے کسی اہم موڑ پہ پھر وہ رونما ہو گیا، جب حالات اس کے لیے میسر آ گئے۔ یہ چیز تو چل رہی تھی ابتدا سے، چلتے چلتے تاریخ کا کوئی اہم مرحلہ آیا، کوئی موڑ آیا اور وہاں پر ماحول موافق بن پایا، اور پھر وہ چیز جو دھیرے دھیرے آ رہی تھی وہاں اس نے اپنے پنجے گاڑ دیے اور ملوکیت کا دور شروع ہو گیا۔ یہ قریب قریب رافضی بیانیہ ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ امکانات تھے ایسے، جو مرحلے آئے خلافت سے بدل کر کے ملوکیت میں تبدیل ہونے کے، ان مراحل میں امکانات تھے روکنے کے، مگر وہ کیا امکانات تھے مولانا نے یہ بات نہیں بتائی۔ تیسری بات جو مولانا نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ تغییر کے جو اسباب تھے، یعنی خلافت سے جو ملوکیت کا ماحول آیا، خلافت بدل کر کے جو ملوکیت میں تبدیل ہو گئی، تو روکنے کے لیے امکانات سے فائدہ امت نہیں اٹھا پائی، فائدہ امت نہیں اٹھا پائی۔ اب یہ امت کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ تغیر ہو رہا تھا اس زمانے میں جو لوگ موجود تھے وہی امت ہے۔ اگر بہت پہلے سے تغیر ہو رہا تھا اور یہ منصوبہ بہت دیر سے چل رہا تھا اور وہاں یہ امکانات تھے کہ دیکھیے ملوکیت آ سکتی ہے، لیکن اس وقت کی امت نے امکانات سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اس کو نہیں روکا، تو آپ غور فرما لیجئے ان الفاظ کے پردے میں صحابہ کرام، تمام صحابہ کرام کو مطعون کیا جا رہا ہے۔ لیکن چونکہ مولانا اگر اس اجمال کو کھول دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر خلافت و ملوکیت کوئی پڑھتا کیوں اور خلافت و ملوکیت کو کوئی ہاتھ لگاتا کیوں؟ اس لیے جو نازک نازک مرحلے تھے، جو نازک نازک باتیں تھیں، جو رافضی بیانیے سے قریب کی باتیں تھیں، مولانا نے ان کو ذرا میٹھے انداز میں اور سرسری انداز میں لیا ہے، چھیڑا نہیں ہے وہاں پر، کیونکہ مولانا اگر ان کو چھیڑ دیں گے تو پھر وہ بات نہیں بن پائے گی۔ ہاں، بعد میں اس کے اثرات وہی ہونے تھے، لوگ چھیڑے اور لوگ چھیڑ رہے ہیں اور ہو رہا ہے اس کتاب کے اثرات کی بنیاد پہ۔ تو بہرحال اس کی زد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آتے ہیں، جو مولانا نے یہ بات کہی کہ خلافت جب ملوکیت میں بدل رہی تھی، امکان تھا اس بات کا کہ ان اسباب کو روک دیا جاتا جن کی وجہ سے خلافت ملوکیت میں بدل رہی تھی، لیکن امت ان امکانات سے فائدہ نہیں اٹھا پائی۔ یہ امت میں صحابہ کرام سب سے پہلے شامل ہیں، کیونکہ وہی بااثر تھے، انہی کی بات مانی جا رہی تھی اور وہی امت کے فاضل ترین لوگ تھے۔ ظاہر سے بات ہے جب فاضل وہ تھے، اہل علم وہ تھے، ذمہ دار وہ تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس غلطی کی پھر مولانا کی زبان میں ذمہ داری بھی انہی پر عائد ہوگی۔ آگے چلتے۔ فرق کیا تھا؟
ایک چیز کی جگہ دوسری چیز کے آ جانے سے حقیقت میں کیا تغیر واقع ہوا اور اس کے کیا اثرات مسلمانوں کی اجتماعی زندگی پر مترتب ہوئے۔ نمبر 1، تقرر خلیفہ کے دستور میں تبدیلی۔ اولین بنیادی تبدیلی اس دستوری قاعدے میں ہوئی جس کے مطابق کسی شخص کو امت کا سربراہ بنایا جاتا تھا۔ خلافت راشدہ میں وہ قاعدہ یہ تھا۔ مولانا نے کیا کہا کہ خلافت کا جو نظام تھا، یعنی حکمران کے انتخاب کا جو نظام تھا، سب سے پہلی بات یہ ہو گئی کہ وہ نظام بدل گیا۔ غور فرمائی، اس سے کیا تاثر جاتا ہے؟ اس سے یہ تاثر جاتا ہے کہ حکمران کو منتخب کرنے کا کوئی متعین شرعی ضابطہ تھا، جو ضابطہ ملوکیت کے آنے سے ٹوٹ گیا۔ جبکہ میں پہلے واضح کر چکا ہوں کہ شریعت اسلامیہ میں خلافت کا، حکمرانی کا کوئی متعین ضابطہ اصلاً ہے ہی نہیں۔ اس کے حدود ہیں لیکن اس کا متعین ضابطہ نہیں۔ مولانا کی بات سے یہ تاثر جاتا ہے کہ کوئی اصول موجود تھا، کوئی نص موجود تھی، اور اس نص سے آگے جا کر کے اس کی خلاف ورزی کر کے ملوکیت کو لایا گیا۔ تو مولانا کی بات غلط ہے۔ آگے چلیں۔ اس کو امت کا سربراہ بنایا جاتا تھا۔ خلافت راشدہ میں وہ قاعدہ یہ تھا کہ کوئی شخص خود خلافت حاصل کرنے کے لیے نہ اٹھے اور اپنی سعی و تدبیر سے برسر اقتدار نہ آئے، بلکہ لوگ جس کو امت کی سربراہی کے لیے موضوع سمجھیں اپنے مشورے سے اقتدار اس کے سپرد کر دیں۔ بیعت اقتدار کا نتیجہ نہیں بلکہ کوئی خود کو خلافت کے لیے نامزد نہ کرے۔ یہ مولانا نے بتایا کہ خلافت راشدہ سے یہ بات چلی آ رہی تھی کہ کوئی خود کو خلافت کے لیے، حکومت کے لیے نامزد نہ کرے۔ ظاہر سی بات ہے بطور کلیہ یہ بات غلط ہے، یعنی اسلام کا یہ ضابطہ نہیں، اسلام کا یہ ضابطہ نہیں ہے کہ اگر کوئی خلافت کے لیے کسی نے اگر خود کو نامزد کر دیا تو وہ بالکل ہی غلط ہے اور سرے سے اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی جائز مطالبہ اس کا ہو اور نامزد کرنا کتنا بھی جائز ہو اور وہ اس کا کتنا ہی اہل ہو اور اس کی نیت کتنی ہی اچھی ہو، اپنے آپ کو پیش کرنا 100% غلط ہے۔ اور ایک یہ اصول ہے مولانا کا، بطور اصول اس بات کو پیش کرنا بالکل غلط ہے۔ چلیں، کہ اس کا سبب ہو۔ بیعت حاصل ہونے میں آدمی کی اپنی کسی کوشش یا سازش کا قطعاً کوئی دخل نہ ہو۔ لوگ بیعت کرنے یا نہ کرنے کے معاملے میں پوری دیکھیے مولانا جس بات کو اصول کے طور پہ پیش کر رہے ہیں، دراصل پورا ذہن اس بات کے لیے انہوں نے تیار کیا ہوا ہے کہ کیا کیا الفاظ ڈالنے سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تنقید لازم آئے گی۔ بھئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خلافت کے لیے کبھی دعوے دار تھے؟ کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ بھی خلافت کی دعوے داری کی ہو اور انہوں نے اپنے آپ کو خلافت کا حقدار سمجھا ہو، ایسا کوئی صحیح اور مستند بیان موجود ہے؟ نہیں موجود ہے۔ اور مولانا جو بات کہہ رہے ہیں اس کا پورا پس منظر ظاہر سی بات ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اچھا، کیا ان کے بیٹے یزید نے کبھی دعویٰ کیا خلافت کا، یا وہ اپنے آپ کو خلافت کا حقدار سمجھتا تھا کہ چونکہ میرا باپ حکمران ہے، خلیفہ ہے، مولانا کی زبان میں ملک ہے، ملوک میں سے ہے، تو اس کے بعد میں بھی اس کا حق رکھتا ہوں؟ کیا ایسا کچھ ہے؟ ایسی کوئی چیز موجود ہے؟ اس نے کچھ ایسا پیش کیا تھا؟ ہرگز نہیں پیش کیا تھا۔ مستند آثار اور حدیث کی روشنی میں اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اور نہ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کی حکومت کے لیے کوئی تجویز پیش کی، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ بات کہنی جو ہے نا بہت خطرناک بات ہے۔ یزید کی ولی عہدی جو ہوئی ہے وہ مولانا مودودی کے بیان کردہ اصول کی روشنی میں امت کے افراد کے مشورے سے ہوئی ہے، یعنی امت کے افراد نے تجویز پیش کی اور مشورہ پیش کیا، ورنہ میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایک کمیٹی بنانے کا ارادہ کیا ہوا تھا
جو کمیٹی خلیفہ منتخب کرے گی، حکمراں منتخب کرے گی، لیکن امت کے افراد نے یزید کا نام پیش کیا اور اس میں مشورہ ہوا، تب جا کر کے یزید جو ہے ولی عہد ہوا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس میں کوئی کوشش نہیں تھی اپنی طرف سے، اور یزید نے تو بالکل نہیں کی تھی۔ اور جو سازش کا لفظ ہے یہ انتہائی گندے ذہن کی پیداوار ہے، اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس کتاب کے بعد جتنی بدماشی ہوئی ہے اصحاب کرام کے خلاف، امیر معاویہ کے خلاف، ساری بدماشیوں کی جڑ یہ کتاب ہے خلاف تم۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل۔ اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔